آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، جسم کی اپنی زبان، وہ پوشیدہ اشارے جنہیں قانون مفرد اعضاء کا نظام صدیوں سے بیماریوں کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آج کی جدید لیبز اور مشینوں سے پہلے حکیم لوگ بیماری کی جڑ تک کیسے پہنچتے تھے؟ بہت دلچسپ سوال ہے نا؟ جواب دراصل خود جسم کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، اس کے اپنے سگنلز میں، جیسے نبض کی چال اور قارورے کا رنگ۔ یہ چیزیں اندر کی صحت کا پورا نقشہ سامنے رکھ دیتی ہیں۔ چلیں اب اس نظام کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء کا سارا تشخیصی ڈھانچہ آپ سمجھ لیں کہ 3 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ یہ جسم کے 3 انجنوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو پہلا انجن ہے ہمارا اعصابی نظام، جس کا ہیڈ کوارٹر یعنی حاکم دماغ ہے۔ یہ نظام جسم میں تری یا رطوبت کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کا مزاج بلغمی مانا جاتا ہے۔ مطلب ہمارے جسم کے جتنے بھی احساسات ہیں، جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، وہ سب اسی کے ذمے ہیں۔ پھر آتا ہے دوسرا انجن یعنی عضلاتی نظام، اور اس کی کمانڈ ہے دل کے پاس۔ یہ جسم میں خشکی پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے اور اس کا تعلق سوداوی مزاج سے ہے۔ جسم کی ساری حرکت، طاقت، انرجی، یہ سب اسی نظام سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور آخر میں ہے تیسرا انجن، غدی نظام، جس کا مرکز ہے جگر۔ یہ نظام جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے، جسے صفرا بھی کہتے ہیں۔ ہاضمے سے لے کر جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے تک جتنے بھی کیمیائی کام ہیں، وہ سب یہی کنٹرول کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اس نظریے کے مطابق بیماری کسی ایک عضو کی خرابی کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تینوں کے درمیان بیلنس آؤٹ ہونے کا نام ہے۔ جب ایک عضو تحریک میں آ کر مطلب اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو اس کے جواب میں دوسرا عضو تسکین میں چلا جاتا ہے، یعنی سست پڑ جاتا ہے، اور جو تیسرا عضو ہے وہ تحلیل کی حالت میں ان دونوں کے اثرات کو پروسیس کرتا ہے۔ یہ ایک ڈائنامک سسٹم ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اس نظام کے سب سے اہم تشخیصی آلے کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے نبض کی تشخیص، جسے نبض شناسی کا فن بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ صابر ملتانی کے اصولوں میں کہا گیا ہے، اور یہ بات بہت گہری ہے کہ نبض جسم کی اندرونی حالت کا سب سے براہ راست اور قابل اعتماد اشارہ ہے۔ یہ صرف دل کی دھڑکن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چابی ہے جو جسم کے اندر چل رہی پوری کہانی کو کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ اچھا، تو نبض دیکھی کیسے جاتی ہے؟ اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو مریض کو بالکل پرسکون حالت میں ہونا چاہیے۔ پھر کلائی پر انگوٹھے کی جڑ کے پاس 4 انگلیاں رکھی جاتی ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا، بلکہ ہلکے سے نبض کی گہرائی، اس کی رفتار اور اس کی طاقت کو محسوس کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹیبل شاید تھوڑا پیچیدہ لگے، لیکن اس کا بنیادی اصول بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، یہاں 6 قسم کی نبضیں بتائی گئی ہیں، اور ہر ایک جسم کی ایک الگ حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب سب کو یاد کرنا مقصد نہیں، بس اصول کو سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر نبض گہری ہے، سست ہے اور صرف پہلی انگلی کے نیچے محسوس ہو رہی ہے، تو یہ اعصابی نظام کی تیزی کی علامت ہے، جسے اعصابی تحریک کہتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس، اگر نبض سطح کے قریب ہو، تیز اور سخت محسوس ہو، تو اس کا تعلق عضلاتی نظام کی تیزی سے ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نبض کا مقام، اس کی گہرائی اور رفتار مل کر تشخیص کا پورا نقشہ بنا رہے ہیں۔ نبض کے بعد دوسرا بڑا تشخیصی ٹول ہے قارورہ، یعنی پیشاب کا معائنہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا اشارے ملتے ہیں۔ اچھا، تو قارورہ بھی 2 طرح کا ہو سکتا ہے، مفرد یا مرکب۔ مفرد قارورہ کا مطلب ہے کہ اس میں ایک ہی واضح رنگ ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ بیماری ابھی ابتدائی حالت میں ہے اور صرف ایک سسٹم متاثر ہے۔ لیکن اگر قارورہ مرکب ہو، یعنی اس میں کئی رنگ ملے جلے نظر آئیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو چکا ہے اور ایک سے زیادہ نظام اس میں شامل ہیں۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ہر رنگ کچھ کہتا ہے، جیسے سفید یا بے رنگ قارورہ جسم میں تری کی زیادتی اور اعصابی نظام کے اوور ایکٹیو ہونے کی علامت ہے۔ پیلا رنگ گرمی کی زیادتی اور غدی نظام کی تیزی کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر رنگ سرخی مائل یا بھورا ہو تو یہ خشکی کی زیادتی اور عضلاتی نظام کی تیزی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بالکل جسم کی ایک اندرونی لیب رپورٹ کی طرح ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم حصے پر، یعنی تشخیصی تکون۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک حکیم ان تمام اشاروں کو،
यानी नब्ज, कारूरा और दूसरी علامات को मिलाकर एक हतमी तशखीस तक पहुंचता है। तो सबसे पहला इशारा, पहला क्लू नब्ज से मिलता है। ये जिस्म की उस वक्त की यानी फौरी फ़आल हालत को बताती है। फिर इस पहले इशारे की तस्दीक के लिए दूसरी रिपोर्ट ली जाती है कारूरे से। ये जिस्म की गहरी मेटाबॉलिक हालत की अक्कासी करता है कि अंदर केमिस्ट्री कैसी चल रही है। और आखिर में तीसरी और सबसे अहम तस्दीक मरीज की अपनी बताई हुई अलामात से होती है, जो वो खुद महसूस कर रहा होता है। ये इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल कर देती है। तो ये है वो तशखीसी त्रिकोण, नब्ज, कारूरा और अलामात। जब ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हों, एक ही कहानी सुना रही हों, तभी तशखीस को मुकम्मल और यकीनी माना जाता है। और यही इस निज़ाम की खूबसूरती है कि इसमें तुक्के या अंदाजे की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। आखिर में आइए जरा इस निज़ाम को तिब की वसी तारीख के तनाजुर में देखते हैं कि ये कहाँ खड़ा है और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। देखें, कानून मुफरद आज़ा कोई खला में पैदा नहीं हुआ। ये तिब, यूनानी और आयुर्वेद जैसे कदीम निज़ामों की ही एक कड़ी है। जब नौ आबादियाती दौर में मगरबी मेडिसिन ने रिवायती तरीकों को चैलेंज किया तो हकीम साबिर मुल्तानी ने इसके जवाब में तिब यूनानी को एक नए, ज्यादा मुनज़्ज़म और साइंसी अंदाज में पेश किया ताकि ये जदीद दौर के सवालात का जवाब दे सके। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है। आज के इस दौर में जहां हर उज़्व के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है, वहां एक ऐसे निज़ाम की क्या अहमियत है जो पूरे जिस्म को एक जुड़े हुए निज़ाम के तौर पर देखता है। ये हमें सेहत के बारे में क्या नया सबक सिखा सकता है।